अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इल्मन अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन तय्यबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम। सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میرے مولا میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر موقع ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تیری ذات بڑی علیم ہے، تیری ذات بڑی خبیر ہے، کر دے تو کرم مولا، تیری ذات بڑی ہی عظیم ہے۔ اگر تو چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی تو کسی کو دھکے در در دے، یہ میرے مولا تیرا ہی کرم ہے کہ جس کو جدھر چاہے ادھر ہی کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مالک ارض و سما، خالق کائنات کی ذات کے لیے خاص، بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین امام الانبیاء، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پہ، جن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے رہبر و رہنما بنا کے مبعوث فرمایا، بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، اتقیاء، صلحاء، محدثین، مفسرین، معرخین، جنہوں نے رات دن کی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس سچے اور سچے دین کو ہم تک پہنچایا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ تیرے دین کے پروانے جہاں بھی سوئے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ حضرات ذی وقار، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک حدیث جو میں آج آپ کے سامنے اس جمعہ خطبہ کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اس حدیث کا مفہوم جو صحیح البخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، عام فہم کے اندر آپ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے توجہ کی
آپ تقدو کے ساتھ بیٹھے رہے اور شروع سے تمہیدی کلمات سے آخری میری گفتگو تک اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ حدیث کا ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے گا، جو میرا مقصد بھی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور یہ حدیث وہ حدیث ہے جس کے بیان کرنے والے راوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا عباس آپ کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ، اور سیدنا عبداللہ بن عباس بچپن ہی سے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور اللہ نے پھر مقام کیا دیا، چھوٹی ہی عمر کے اندر تفسیر اور حدیث کے علوم کے اندر ان کو عروج حاصل تھا، اور اللہ نے جو ذہانت دی تھی وہ کمال کی ذہانت تھی۔ سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے اپنی کابینہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کا نام بھی لکھ دیا، اپنا وزیر بنا لیا۔ کبار صحابہ نے اعتراض کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، عمر ساری کابینہ کبار صحابہ کی، بڑے صحابہ کی، آپ نے ایک چھوٹے صحابی کو ہمارے ساتھ کابینہ میں وزیروں میں داخل کر دیا، یہ بات جچتی نہیں ہے، قربان جائیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے ساتھیو، آپ اس کی عمر کو نہ دیکھو، یہ ایسا نوجوان ہے جس کو اللہ نے لاجواب دل دیا ہے اور ایسی فصیح و بلیغ زبان دی ہے، اور عقل کے لحاظ سے اس کا تجربہ ایسا ہے جس طرح بوڑھے آدمی کا تجربہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایسے نہ سمجھیے۔ اور اس کی پھر مثال آپ نے ایک سورت سامنے رکھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ سیدنا عمر کہتے ہیں بتاؤ اس سورت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، کیا سمجھے سورت سے؟ صحابہ نے اپنی اپنی عقل کے مطابق، اس میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے، کسی نے یہ کہا کہ جب کوئی فتح ہو جائے تو اس کے بعد اللہ نے ذکر و اذکار کی تلقین کی ہے، ذکر اللہ کا زیادہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ نے اپنی اپنی فہم کے مطابق تفسیر بتائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں جس پہ آپ نے اعتراض کیا عمر کے چھوٹے ہونے کا، عبداللہ تم بتاؤ۔ سیدنا عبداللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر، چھوٹی سی سورت کے اندر نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کیا ہے کہ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کا اختتام ہے۔ سیدنا عمر نے کہا بالکل آپ نے تفسیر صحیح بتائی ہے، یہ وہ صحابی ہے، چھوٹی عمر کا صحابی، لیکن عقل کے لحاظ سے اللہ نے ذہانت بہت زیادہ دی ہے۔ یہ اسی کی حدیث ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ سنی اور بیان کی،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا مسجد نبوی ہے، یہی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح البخاری میں، صحیح المسلم میں، صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو اللہ نے میرے ساتھ پیش کیا ہے۔ جی صحابہ بڑے تقدو کے ساتھ سن رہے ہیں۔ فرمائیے آقا، فرمایا عرضت علی الامم، مجھ پر نا ایک دن ساری امتوں کو پیش کیا گیا۔ نبی علیہ السلام اپنا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک دن رات کو اللہ تعالیٰ نیند میں میرے اوپر امتیں پیش کیں، میں دیکھتا رہا حال احوال۔ عرضت علی الامم، صحیح البخاری کے الفاظ۔ فرمایا میرے اوپر کچھ امتوں کو پیش کیا گیا، ان کے حال احوال پیش کیے گئے، میں دیکھتا رہا۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرأیت النبی ومعہ الرہیط، میں نے ایک نبی کو ایسے بھی دیکھا کہ اس کی پوری امت میں سے ماننے والے جو امتی تھے، جو نبی کی بات ماننے والے، کوئی 10 کے قریب لوگ تھے۔ اندازہ لگائیں، پوری امت میں سے 10 ماننے والے، باقی سارے انکاری۔ کیا حال ہوگا اس امت کا؟ فرأیت النبی معہ رجلان، میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کی امت میں سے ماننے والے صرف 2 آدمی تھے۔ ورأیت النبی معہ رجل، میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کی امت میں سے ماننے والے صرف 1 آدمی تھا۔ اور میں نے پھر ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کی امت میں سے ماننے والا کوئی بھی آدمی نہیں تھا، سارے انکارے تھے، اکیلا نبی کھڑا تھا۔ اللہ اکبر، ایسی بدبخت امت، ایک بھی ماننے والا نہ۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی، میں نے اس جماعت کو دیکھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت اللہ نے زیادہ بنائی ہے، یہ میری ہی امت ہوگی۔ لیکن مجھے بتایا گیا آقا یہ آپ کی امت نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے کہا گیا آقا آپ ادھر آسمان کی طرف دیکھیں، الی الافق، میں نے ادھر دیکھا، امت ہی امت، کثیر تعداد لوگوں کی۔ پھر مجھے کہا گیا ادھر بھی دیکھیں، آسمان تک میں نے دیکھا لوگ ہی لوگ، اور مجھے خوشخبری سنائے گی اے محبوب عالم یہ آپ کی امت ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ میری امت تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا، لیکن امت کی حالت کیا ہے؟ بچے 2 ہی۔ اب دیکھیے، اگر ان کے انبیاء جو نبی علیہ السلام نے دیکھا ہے، جن کے ساتھ ماننے والے 2-3 آدمی، 10 آدمی، 1 آدمی، تو ہماری امت کی حالت اب دیکھیے نا، تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ امت رٹا لگا کے بیٹھی ہے کہ بچے، یہ نبی کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ میری تمہیدی باتوں پہ ذرا غور کرنا، پھر سارا خطبہ سمجھ آئے گا، حدیث پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ وہ امت ہے
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ، آپ کا تو شان ہی بڑا ہے، اس امت کی شان ہی بڑی ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت، سب کنے چنگی امت، سب کنے اعلیٰ امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور تہاڈیاں فضیلتاں دا سبب کیے اے امت محمدیہ، تو سارا نہیں اللہ دا قرآن بیان کریں دے وے، نبی دی حدیث بیان کریں دے وے، امر بالمعروف تے عمل کریں دے وے، نہی عن المنکر دا سبق یاد کریں دے وے دنیا نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث دے اندر فرمایا لوگوں میری امت تعداد لحاظ نال بھی سب تو زیادہ، میری امت آمن والی بھی سب تو آخر دے اندر، لیکن جنت دے وچ داخلہ ساریاں امتاں کنے پہلے مل سی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ ترجمہ قرآن دا پڑھو۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ اے امت دا مقام تا دیکھو، اپنا مقام تا سمجھو، مال کے عرض و سمانے توڑے واسطے جنت دے دروازے کیویں کھول چھڑے نے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا۔ اے میری امت کل قیامت داڑی ہو سی، اے ٹولیاں دی شکل دی اندر میرے کنے اوسن، میں اللہ کلو سفارشہ کرے سا، اللہ انہاں واسطے جنت دے دروازے کھولے سی۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم۔ اور دنیا دے اندر تیرا مہمان آوے تو اندہ استقبال کریں، پھلاں دیاں پتیاں دے نال بڑا خوش تھی میں نہیں، وڈیرا چودھری آوے، سردار آوے، اندہ استقبال تھی ونجے یا او تیرا استقبال کرے تو بڑا خوش تھی میں نہیں۔ سردار میں کو اٹھ کے سلام کیتے سے، میں سردار تھی وساختے گیا، میری بڑی قدر کیتی ہے، میں کو کھانا بھی پیش کیتے، چاہ بھی پیش کیتے، میں بڑا خوش تھی نامان۔ او لوگو جندہ استقبال میرا رب کرے، اندیاں شانہ کیا حسن۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها۔ اے جنت دی طرف ٹولیاں آنیاں پہنے سمت دیاں، مال کے عرض و سما اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لیا دیں دن۔ اے سردار اپنے نوکر چاکر دی ڈیوٹی لیں دے، پھلاں دیاں پتیاں سٹن واسطے تو خوش تھی میں نہیں، مال کے عرض و سما نے تیرے استقبال واسطے پھلاں دیاں پتیاں سٹن واسطے اپنے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لیا چھڑیاں نہیں۔ فرمایا سلام
سلام فرشتے کھڑے ہوئے نے استقبال واسطے آدھے نے وہ آن والے ہو السلام علیکم تواڈے تے سلامتی تھی من رب دی جنت ہووے ہائے ہائے رب دی جنت ہووے استقبال کرن واسطے رب دے فرشتے ہون اگوں اگوں میرا نبی ہووے پچھوں پچھوں اے امت ہووے تے منظر کیسے ہو سن رب نے اپنے قرآن اندر بیان فرمائے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین قرآن والے ہو تم پہ سلامتی ہو اور تم ہمیشہ اللہ کی جنت میں رہو یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کے فرشتے ایسا منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ اور جنت اللہ نے ہمارے لیے موحدین کے لیے بنائی مسلمانوں کے لیے بنائی ہے لیکن کوئی شرطہ بھی ہیں جنت ہارے کے نتو خیرو کو نہ مل سی اللہ اکبر آئیے اس حدیث کی طرف نبی علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی اگلی خوشخبری بھی سننا فرمایا آقا یہ امت بھی آپ کی ہے تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے اور دوسرا سرٹیفکیٹ اور دوسری خوشخبری آپ کی امت کے لیے پتہ کیا آقا فرمایا جی فرمائیے فرمایا آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ کتنے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے بغیر حساب ٹھیک ہے نا اسا جادے ہو اسد نماز پڑھتے ہیں سارا دن اللہ دے سامنے ڈٹھے پہ ہیں سب کو نہ معاف کرے سی اللہ معاف کرے سی اپنی رحمت دے نال اگر حساب ٹھیک ہے بہت اوکھا ہے دعا کریا کرو اللہ ساکو بھی بغیر حساب تے جنت داخلہ نصیب فرمائے جانا چاہتے ہیں نا بغیر حساب کے انشاءاللہ ابھی میں آپ کو 4-5 شرطیں بتاؤں گا بغیر حساب والی ان پہ بھی ذرا غور کرنا ہے ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ خوشخبری سنی صحابہ کو بتائی اور اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے اب صحابہ آپس میں نا باتیں کر رہے ہیں یہ کیڑے لوگ ہو سن جڑے بغیر حساب تو ویندے پین کہیں آکھیا انہاں تو مراد صحابہ دی جماعت ہے کیونکہ اللہ نے سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ دی شان بہت زیادہ ہے یہ صحابہ بغیر حساب دے جنت دوجے آکھیا اندے تو مراد وہ لوگ ہیں جڑے شروع تو مسلمان پیدا تھے اللہ نے انہاں واسطے شرف رکھے بے گال آکھی بھی تریجے گال آکھی چوتھے گال آکھی اتنی دیر نبی علیہ السلام والا واپس والا ہے واپس آ گئے صحابہ یہ گالی کرنے پہن آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا گال ہے کیا تسا تبصرے کرنے پہ فرمایا آقا یہ اس چیزیں پہ تسا خوشخبری تو سنائیے 70,000 یہ جو لوگ جنہوں بغیر حساب تو جنت داخلہ ملنے وہ کیڑے لوگ ہو سن وہ یہ تبصرے تھیندے پہن نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تو گل سے اجے دسیا نہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے صحابی ہیں کھڑے ہو گئے فرمایا آقا اگر میرے واسطے بھی دعا کر چھوڑو اللہ میں کو بغیر حساب دے جنت داخلہ دے چھوڑے تھوڑی دعا اللہ قبول کر گئے سی میں کو جنت مل وے سی ہی دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی آسمان تو پیغام آیا اللہ جبریل کو بھیجنے پن ون میرے نبی کنے
میرے نبی نے دعا کی تھی، میں قبول کی تھی، عکاشہ بھی بغیر حساب تے جنت داخل ہوئے سی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بیاہ صحابی کھڑا تھی کہ آقا میرے واسطے بھی دعا کر دا، آپ نے فرمایا سبق عکاشہ، ہن عکاشہ سبق گھن گئے، ہن او لوگ ہی جنت ویسن جنہ دے اے جڑیاں صفتاں اس حدیث دے میں کوئی جبریل دسیاں اوہی بیان کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تساں تبصرہ پہ کریں دے وے، انہاں لوگاں تو مراد صحابہ دی جماعت، کوئی آدھا پہ انہاں لوگاں تو مراد پہلے دن تو اسلام تے پیدا تھی ون والے، نہیں آؤ صحیح بخاری دی الفاظ فرمایا ہم الذین لا یرقون، پہلی صفت ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتمون ولا ربہم یتوکلون۔ پانچ صفتاں میرے نبی بیان فرمائے نے، او لوگو جڑا بندہ آج بھی پانچ صفتاں اپنے اندر پیدا کر گن سی، کل قیامت دے دی اللہ بغیر حساب تے جنت داخلہ فرما دے سی۔ اگر جڑا بندہ، جڑا میرا بھائی، جڑا میرا بزرگا جیسے میرے مجمع دے اندر میری بات پہ سن رہے، جڑے بندے تک میرے آواز ویندی بے نبی دی حدیث پہ بیان کریں نا، جڑا اپنا داخلہ بغیر حساب دی کرنا چاہندے، آئیے صحیح بخاری نو پڑھئے، اے پانچ صفتاں بیان، پانچ صفتاں پیدا کرنا تیرا کم میں، بغیر حساب تے جنت داخلہ دیمنا میرے اللہ دا کم میں۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یرقون، اے پہلیاں دو صفتاں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ بغیر حساب تے جنت جویسن جڑے نہ کہیں کنو دم کروین دن تے نہ دم کریں دن، نہ سلوات رکھوین دن نہ سلوات رکھیں دن، اللہ اکبر کبیرہ وعلا ربہم یتوکلون، اپنے رب تے توکل کریں دن۔ آج تیرا میرا بھی سوال تھی سکتے ہیں، مولانا صاحب حدیث دے اندر بھی شامل ہے موجود ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی دم کیتے، نبی علیہ السلام بھی دم کیتے، دلیل تو موجود ہے، کیویں آکھ سکتے ہوئے ہاں نبی علیہ السلام نے خود بھی دم کیتے، صحابہ بھی دم کیتے، لیکن ان دو تو مراد کیے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، ان دے کلو مراد دم کرن والا جڑا بندہ بھی ہوئے، دم کروان والا جڑا بھی بندہ ہوئے، ان دی نیت نہ ہوئے اگر فلاں بندے کنو سلوات نہ رکھوائی میرے بیماری دے اندر شفا نہ ہو سی، ان دی سلوات دے اندر بڑا شفا ہے، ان دے دم دے اندر بڑا شفا ہے، دم کرنے والے دا عقیدہ بھی ہوئے، دم جڑا بھی کرے میرے دم اندر شفا نہیں، شفاواں دین والا کون ہے؟ فرق ہے نا عقیدے دے اندر، اساد ہے نا، او فلانی جات ایک بزرگ بیٹھے انہیں کو سلوات رکھو، واتی کوئی افاقہ تھی سی ورنہ مشکل ہے جو لو اللہ دے قرآن تو سا خود پڑھو، دم کرو، سورت فاتحہ دے اندر شفا ہے، معوذتین دے اندر شفا ہے، آیت الکرسی دے اندر شفا ہے، سورت بقرہ دی آخری آیات پڑھو، جس گھاریں دے ترائے دنوں پڑھیاں وانجر اس گھاریں دے جادو اور جنات دا اثر نہیں تھیندا، قرآن اندر شفا ہے نا، کیوں بھئی دے درتے بیندے وے او بنہ دے درتے دھکے کھاندو، اور تیرے گھر دے اندر تیرا بزرگ بیٹھے، تیرا پیر بیٹھے، اندے کنے دم کروا، اور جن دی دعا حدیث ہے والدین دی دعا کڑائیں اولاد دے حق جلہ رد، اندے کنے دم کیوں نہیں بکر ویندہ؟ بینے دے درہتے بینے دھکے کھنی، اللہ اکبر، فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، یہ دو صفتیں، وہ لوگ دم کرنے والے، دم کروانے والے جن کی نیت یہ ہو
کہ دم کرنے والا کوئی ہو، دم کروانے والا کوئی ہو، شفا من جانب اللہ ہے، کسی کے دم کے اندر اثر نہیں ہے۔ اور پھر ہماری حالت کیا ہے؟ دم کرنے والے الحمدللہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کو کبھی پڑھ کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غلط بات ہے، ادھر ادھر کی پوڑیاں پڑھ کر دم۔ اللہ اکبر، یہ دم نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دم شرعی جو ہے اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط قرآن و حدیث سے ہو، عربی زبان کے اندر ہو، ولا یؤثر بذاتہ، اور یہ بھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دم کرنے والے کا اثر نہیں ہے، اثر اللہ رب العالمین کا ہے، شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ ذرا غور سے اس حدیث کو سننا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آگے بڑھ گئے، قرآن کو لے کر گلے میں لٹکا لو، تعویذ بنا لو۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں شفا ہے، ہاں لکھا ہے شفا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے دلائل میرے ذہن میں ہیں، وقت مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پورے قرآن کے اندر شفا ہے، گلے میں لٹکا لو شفا ملے گی؟ نہیں میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہیں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ ایسے عقیدے والے لوگ نہ ہوں جو اور چیزوں پہ انحصار کریں۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو گلے میں کوئی تعویذ لٹکاتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ یہ مصیبت مسلمانوں کے اندر ہے، بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر۔ ایمانداری سے بتائیں، کچھ ایسے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو باہر کی کنٹری میں گئے بھی ہوں گے اور میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں، کبھی کسی کافر کے گلے میں تعویذ دیکھا آپ نے؟ ان کو بیماری نہیں لگتی۔ یہ مصیبت عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں کے اندر ہے، عقیدہ برباد ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو سمجھئے ذرا، شفا ہے، لٹکا لیے تو کیا ہے؟ جی لٹکاؤ۔ اور اسی قرآن میں کیا لکھا ہے کہ اللہ نے شہد کے اندر بھی شفا رکھی ہے، قرآن کے اندر ہے، شاید کسی نے پڑھا ہو۔ ماخی، اس کے اندر بھی شفا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کے اندر بھی شفا ہے، ماخی کے اندر بھی۔ قرآن گلے میں لٹکا لو تو میں کہتا ہوں کہ پھر ایسا کرو، شہد کی بوتل لے کر اس کو رسی ڈال کر اپنے گلے میں لٹکا لو، لٹکاؤ گلے میں۔ ہے کبھی کسی کو دیکھا آپ نے؟ صاحب عقل کو بھی قرآن بھی شفا ہے، ماخی بھی شفا ہے، ماخی کی بوتل کو بھی رسی ڈال کر گلے میں لٹکا لو یار، کیا ہے اس میں بھی شفا ہے؟ مولوی صاحب کی جی گال کی تھی وے، او ماخی تک کھاون شفا ملتی ہے۔ میں کہا ہاں اب صحیح طریقے پہ آئے ہو، سنو آج اس طالب علم کی بات حدیث کے حوالے سے، اور جس طرح ماخی کھانے سے شفا ملتی ہے، قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے سے شفا ملتی ہے، گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی۔ حوالے کا میں ذمہ دار۔ آئیے تانے کسی اور کو دیتے ہو، الزامات کسی اور پہ لگاتے ہو، یہ گستاخ یہ گستاخ۔ اور سنو، اہل حدیث کا عقیدہ یہی ہے۔ اور لوگوں، دنیا میں جب کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم دعوت بھی اس کی دیتے ہیں، لوگوں وہاں بات چلے گی یا رب کے قرآن کی چلے گی یا مصطفیٰ کے فرمان کے چلے گی۔
ہم قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، کوئی کسی پہ طعن و تشریح نہیں۔ صحیح البخاری پڑھیے۔ میں نے کہا کبھی دیکھا ہے صاحب عقل جو اپنے گلے میں بوتل لٹکائے؟ نہیں، کھانے سے شفا ہے، جس طرح شہد کھانے سے شفا ہے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات 3 دن پڑھی جائیں مسلسل، اور سنو علاج کرو قرآن سے، فرمایا جس گھر کے اندر 3 دن سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ہو، اللہ اس گھر میں کبھی جنات اور جادو کا سایہ نہیں رہنے دیتا۔ سورۃ فاتحہ کے اندر ایسی اللہ نے طاقت رکھی ہے، جیسی بیماری بھی ہو۔ آئیے تجربے کی بات، اس علاقے میں رہنے والوں زمیندار لوگ زیادہ ہیں، زمینوں پہ چلتے چلتے کبھی وہ ٹھوما لڑ جائے، سانپ ڈس مار جائے، تجربہ کرو۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، کیونکہ مجھے رب کے قرآن پہ یقین ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنا لعاب لگاؤ، اللہ فوراً آرام دے دیتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے تجربے کی بات، الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن پہ یقین رکھو۔ فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون، تیسری صفت ولا یتطیرون، وہ لوگ، یاد ہے نا موضوع کہ وہ لوگ جو بغیر حساب کے 70,000 جائیں گے، 2 صفتیں یہ جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تیسری صفت کیا ہے؟ ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کیا ہے؟ مشرکین عرب دے اندر یہ معروف ہے کہ جے ویلے سویرے سویرے سفر تے نکلتے ہیں نا، تجارت دا سفر ہویا یا کوئی ہو، انہاں کنے ہوندا ایک پرندہ چھڑوندے ہیں ہوا وچ، اگر وہ سجے پاسوں ویندا کہندے اج خیر ہے، تجارت دے فائدہ ہو سی، اگر ویندا کھبے پاسے یار اج نقصان تھی سی، اج نہ وجو، سفر نہ کرو، ایکسیڈنٹ تھی ویسی۔ اے بدشگونی یہ کس کے اندر تھی؟ مشرکین عرب کے اندر۔ مقارنہ خود کرتے جانا۔ میں آپ کو آج کے حالات بھی بتانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو بدشگونی لیتے ہیں ان کا عقیدہ فاسد۔ اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر بدشگونی لینا چھوڑ دو، بدشگونی نہ لو، فال نہ نکالو۔ آج کا مسلمان پھر مشرکین عرب سے کم نہیں رہا۔ آج کی بدشگونی 1-2 میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر تھوڑا سا مقارنہ ہوگا کہ بدشگونی کس کو کہتے ہیں۔ آج محلے کے اندر نا، میرے گھر یا آپ کے گھر کسی غریب آدمی کے گھر مہمان آ جائے نا، بھی ناشتہ کرنا، گھر میں کچھ سامان نہیں تھا، ساتھ والی محلے کی ایک دکان تھی، وہ چلا گیا بیچارہ، پیسے جیب میں نہیں تھے، کہا یار 1 درجن انڈے کی فلاں چیز دے دو، میرے مہمان ہے، 2-3 دن کے بعد میرا بیٹا آئے گا تنخواہ، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اب بدشگونی کیا، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ منحوس سویرے سویرے متھے لگ گئے، بونی دا ٹائم ہے، آج سارا در میرا ادھار ہی چل سی۔ یہ عقیدہ آج کے مسلمان کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے، اور تم کہلاؤ اپنے آپ کو اہل حدیث، تم کہلاؤ اپنے آپ کو اہل سنت، اور عقیدہ تمہارا مشرکین عرب جیسا ہو۔ یہ ہے مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمانی ہے؟ یہ بدشگونی ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ اگر غریب آدمی آ گیا ہے، اس کے کام آئے ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے اللہ تیری تجارت میں اور برکت پیدا کر دے، تم بدشگونی لیتے ہو۔ آگے بڑھیے، 2-3 کروڑ کی کوٹھی بنائی ہے، اوپر لکھا ہے ماشاء اللہ، لکھتے ہیں نا۔ اب کوئی پتہ نہیں یہ سود کے پیسے کی ہے، حرام کی ہے، کسی چٹی لے کر بنائی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ نے چاہا تھا اس طرح کہ حرام کے پیسے کی بناؤ؟ پہلے تو یہ سوچئے
اور دوسری بات، ٹینکی بھی آخر پہ بنا دی تیسری منزل کے اوپر، ٹینکی کے اوپر اب دیکھو کوئی ٹوٹی ہوئی ہنڈیا اور کنی ٹوٹی ہوئی چاہو اتنے ٹینکی سے رکھ چھوڑو، ان گھر کو نظر بد سے بچے سی. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا یا نہیں؟ اب کہتا کیا ہے؟ یہ ٹوٹی ہوئی ہنڈیا میری کوٹھی کی حفاظت کرے گی. او ظالم، جس مالک نے تجھے 3 کروڑ کی کوٹھی دی سکتا ہے، کیا اس کی حفاظت کرنا نہیں جانتا؟ 4 کروڑ کی لینڈ کروزر لے لی، اب نیچے اس کے ٹوٹا ہو جوتا باندھو گند چچا کے، کیوں؟ ایکسیڈنٹ کریں بچوے سے. ہے ایسا عقیدہ یعنی مسلمانوں کا؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، ٹریکٹر کے آگے بھی باندھتے ہیں. نیا نیا ٹریکٹر لیا زمیندار نے، جوتا باندھو کہیں نقصان نہ تھی وجہ. بد عقیدہ لوگ ہیں یہ، قرآن و حدیث کے مخالف عقیدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو پھر بدشگونی نہ لو، عقیدہ صحیح کرو. اب لینڈ کروزر کے نیچے کیا باندھا ہے؟ جوتا. کیوں؟ ایکسیڈنٹ نہ ہو سی. میں کہتا ہوں گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا تیرا باپ زیادہ قیمتی ہے؟ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے تھی وجہ ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو یار گاڑی تو والا بھی مل ویسی، جان بچ گئی، جان بچ گئی. تیرا باپ زیادہ قیمتی ہے. عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، باپ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہو، گاڑی کے نیچے جوتا باندھا ہے. میں کہتا ہوں ایسے نہیں، قیمتی تیرا زیادہ باپ ہے. ایک جوتا گاڑی کے نیچے باندھو اور 10 جوتے اپنے باپ کے گلے میں لٹکاؤ، کیونکہ اس کی زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے. کبھی صاحب عقل ایسا نہیں دیکھو گے. بد عقیدہ لوگ یہ ہیں، بدشگونی لیتے ہیں اور دین اسلام میں اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں. حضرات، یہ درد دل کی باتیں، حدیث کا نچوڑ، صحیح البخاری حوالے کا میں ذمہ دار، صحیح المسلم حوالے کا میں ذمہ دار. جائیے پڑھیے، کچھ علماء سے پوچھئے، پڑھیے اس کا ترجمہ اس حدیث کا. والذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے. اس سے بڑھ کر آج بدشگونی ہمارے گھروں میں یہ آ گئی. اگر کسی گھر کے اندر چھوٹا بچہ پہلے دن کا پیدا ہو، ہماری خواتین کہتی غیر خاتون ہمارے گھر نہ آئے، اگر اس کا سایہ اس پہ پڑ گیا یہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، یہ بیمار ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ اس کو روک نہیں سکتے، منہ ملازہ ہے، نہیں روک سکتے. اب کیا کرو؟ اس کے سرہانے تالا رکھ دو، چھری رکھ دو، کوئی لوہے کی چیز رکھ دو، اس کو موت سے بچ جائے گا. بیٹا کس نے دیا تھا؟ جو رب تجھے بیٹا دے سکتا ہے اس کو نظر بد سے نہیں بچا سکتا؟ اتنا رب کو کمزور سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو غلط کام اللہ کے کھاتے میں کہتے نہیں آج. او بھائی فون پہ مبارک دے رہے ہیں، مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ہاں، او فلانی جادو تویز گدامی دوائی گدی میں آستانے تو بیٹا ٹھیک ہے. اس کا نام کیا رکھا؟ پیر بخش. یہ نام ہمارے بھی ہیں، محمد بخش. اسلامی نام رکھو. بخشنے والا صرف کون ہے کوئی ذات؟ یہ تو اختیار اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا. میرا نبی بھی اپنی بیٹی کو فاطمہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے مالی، اے مالی، اے میری لخت جگر فاطمہ، اے مالی، دنیا دے اندر عمل کر ونی، عمل کر کے ونی. اے مالی، اے مالی، عمل کر کے ونی، عمل کر کے ونی. کہیں تیرے ذہن چ نہ آوے میرا بابا قیامت والے دن میں کو چھڑوا گن سی. ماں
اغنین کی شیعہ، او میری لخت جگر، او میری بیٹی فاطمہ، عمل کر کے ونی کل قیامت دی اللہ دے عذاب کنے تیرا بابا محمد بھی نہیں بچا سکدا۔ آج دونوں نے نا تے بخشت دے نفس لینے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک دے نبی فرمیندے نے ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون، او بدشگونی بھی نہیں لیندے، بدشگونی فال نہیں نکال دے۔ او آج دا نوجوان کیا کریں دے، آج سویرے سویرے اٹھ کے ویندے ڈیرہ غازی خان دے اندر ایک نجومی بیٹھے، وانجوں کو اپنے ہاتھ چک کر ویندے، حق دیاں لتکیراں چک کریں دے، فال نکال دے، بدشگونی گندے۔ او نجومیا میں کو ڈسیں تاہاں میری شادی کڑے گھارج تھی سی، کڑن تھی سی، کڑے سالے تھی سی، میرا کاروبار کی میں ہو سی۔ او ظالم ڈسیندہ پہ غیب دیاں خبراں اپنے کنوں اٹکل پچھو لا کے اے جمیں جمیں ویندہ پہ تصدیق کریندہ پہ ہاں گالتے ہیں پہ لگ دیئے۔ او اگر تو اتنا قسمت اچھاؤں میں نچومیاں کسی بالا خانے دے اندر بے کے لوگاں دیاں قسمتاں ڈسیاں بیٹھاں فٹ پاتے ہیں، سارا دن دھوڑ مٹی پہ کھندیں، آج میرے ہاتھ دیاں لکیراں دے کے قسمتاں میریاں پہ ڈسیندہ ہیں، تو تیری قسمت اتنی گندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا لوگو بدشگونی نہ گندو، لا یعلم الغیب الا اللہ۔ او لوگو او غیب دیاں کنجیاں کہندے کنے نے، وہ غیب دیاں خبراں جاننے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، کوئی نجومی غیب دیاں خبراں نہیں میں جاندہ۔ معذرت دے نال ٹائم تھی گئے، 2-3 منٹ دے اندر اپنی بات پہ ختم کرنا، حدیث مکمل تھی منجے۔ فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتمون۔ چوتھی صفت ہے او لوگ بغیر حساب دے جنت چویسر جڑے اپنے جسم دے اندر ڈم نہیں لگویں دے۔ مشرقی عرب دا عقیدہ جے میرے کو بندہ بیمار تھی ویندا لوہے دی چیز گرم کر کے اندے جسم تے ڈم دیں دے ہاں۔ آج بزرگ جان دینے پرانے جانوری نارے کام کریں دے ہاں کہ کو ڈم دے ہو اندی شفا تھی ویسی۔ میرے نبی علیہ السلام جب تشریف کے نال شریعت اسلامی آئی، اللہ نے سگال تو منع کر دیتے میری امت نو، میرے بندے نو، میرے نبی دی امت نو تکلیف نہ پہنچے، اے ڈم کرواون تو روک دیتے۔ لیکن آج دا نوجوان اتنا بدبخت تھی گئے، نبی دا امتی ہو کے نبی دی نافرمانی دے اندر لگ گئے، اپنے محبوب دا نان کھاؤن واسطے اپنے بازو دے اندر اے اپنے جسم نو ڈم کر کے ہوندے تے سرما بھریں دے۔ آج دی عورت بھی اپنے متھے دے اندر ایک ڈم لگوا کے سرما بھر کے اپنی خوبصورتی نو زیادہ کرنی چاندی ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الواشمات والوستوشمات۔ ایسی عورتوں دی اللہ پاک دے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے جڑے اپنے جسم دے اندر ڈم لا کے سرما بھریں دیاں، اپنی پلکاں نو بنیں دیاں۔ اے شادی دے موقع تے اج ساڈیاں بیٹیاں، اج ساڈیاں ماواں بہنی اے اپنے سارے کام کریں دیاں نے، پلکاں بنیں دیاں۔ اے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا گناہ کبیرہ لوگوں بچ من جاؤ۔ اللہ اکبر، اگر بغیر حساب تے جنت جانا چاندے ہو فرمایا والا یکتبون، اے ڈم نہیں لیندے۔ اج نوجوان خوشی نہ اپنے بازو دے اندر محبوب دا نام لکھن واسطے کرویں دے۔ آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتاں تے بھی لعنت ہے جڑی خوبصورتی واسطے اپنے دنداں دے اندر تھوڑا جا فرق کرویں دیاں، ایسی عورتاں تے بھی لعنت ہے جڑے اپنے سر تے جوڑا بنیں دیاں کہ عرص نعمت البخت۔ نبی علیہ السلام دے حدیث دے الفاظ ایویں جوڑا بنیں دیاں جے میں اٹھ دی کوہان ہوئے۔ وہ آج اپنے گھروں کو دیکھو تو صحیح مسلمانوں، اپنی بیٹی کو دیکھو تو صحیح، اپنی بہن کو دیکھو تو صحیح، اپنی زوجہ کو دیکھو تو صحیح، اے حالات تیرے میرے گھر دے اندر تے موجود نہیں۔ فرمایا ایسی عورتاں تے لعنت ہے جڑے سر دے اتے جوڑا بنا کے نمائش کریں دیاں ودیاں۔ پنجویں اور آخری صفت
فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ نہ تویزاں تے انحصار، نہ دم دروداں تے انحصار، نہ نجومیاں تے انحصار، نہ بدشگونی، نہ ڈم لگوانا، بلکہ نہ دی صفت کیا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جے ویلے بھی توکل کریں دینے اپنے رب دے کریں دین وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وآخر دعوانا